میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک پچھلے ہفتے میں نے کیا مارشل لاء میں، جو میں نے تھوڑا سا کام کیا ضیاء کے مارشل لاء میں 1977 میں۔ تو ہمارے دوست ہیں امن سنگھ چھینا وہاں چندی گڑھ میں، انہوں نے کہا کہ کبھی یہ بھی بتاؤ کہ ڈیموٹ کیوں ہوئے تھے، کیونکہ اس میں نے ذکر کیا کہ میں ڈیموٹ ہوا تھا، لیفٹیننٹ تھا میں، حالانکہ سروس میری اس وقت 5 سال ہو چکی ہوئی تھی، لیکن تھا میں لیفٹیننٹ۔ تو وہ لیفٹیننٹ والی داستان بھی آپ کو سنا دوں۔ وہ یوں کہ میرا خیال ہے میرا بوتھا فوج میں میرے سی اوز کو کبھی پسند نہیں آیا۔ تو خیر وہ جب آپ پی ایم اے سے آتے ہیں، آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتے ہیں، تو تقریباً 9-10 مہینے سال میں آپ کو لیفٹیننٹ بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ سی او نے بنانا ہوتا ہے۔ تو وہ سی او نے مجھے بنا دیا، میرا خیال ہے 10 مہینے کے بعد میں لیفٹیننٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیپٹن عام طور پہ ہمارے اس زمانے میں 1970s میں 2 سال کے بعد سارے کیپٹن ہو جاتے تھے، اور چونکہ جنگ نئی ختم ہوئی تھی اور جنگ میں یہ پروموشن ایگزامز تو ہوتے نہیں ہیں، تو وہ ایک لیکسٹی تھی کہ آپ بغیر پروموشن ایگزام کے بھی کیپٹن بھی ہو جاتے تھے، میجر بھی ہو جاتے تھے۔ تو میں نے جب پہلی بار پروموشن ایگزام ہونا تھا، تو رات کو میں کلب سے آیا تو میرے ایڈجوٹنٹ نے مجھے کہا کہ اوے صبح تمہارا لیفٹیننٹ ٹو کیپٹن ایگزام ہے، تیاری کرو اور جا کے امتحان دینا۔ میں کہا اے کی گل ہوئی، رات نو آئے ہیں موج تے کہہ رہے ہیں کہ ایگزام ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، تو ایگزام سے میں ایبسنٹ تو ہو نہیں سکتا تھا، تو میں چلا گیا، خالی پرچہ دے کے میں آ گیا۔ تو پہلی بار جو میں نے دیا تو وہ میں فیل ہوا، اور وہ بات ہے جب آپ کی 2 سال سروس ہوتی تھی، شاید آپ کو تب دینا پڑتا تھا۔ تو 1974 میں 74 میں نے دیا ہوگا اپریل میں۔ اس کے بعد وہ 6 مہینے بعد دوبارہ ہوا، تو وہ میں نے پاس کر لیا۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ وہ جو امتحان ہوتا ہے، وہ یونٹ جو بھی آپ کی یونٹ لیتی ہے امتحان، وہ ہماری یونٹ نہیں لیا تھا، بہت سارے اور بھی آفیسرز ایئر ڈیفنس کے آئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسے اینٹی ایئر کرافٹ آرٹلری کہتے تھے، اور ان سب کے وہ بھی وہاں پہ ہوئے۔ تو ایک یونٹ سے سینٹرل آفیسرز ریکارڈ آفس ہوتا ہے جی ایچ کیو میں، یونٹ سے وہاں پہ ایک وہ جاتی ہے رپورٹ کہ جی انہوں نے کر لیا ہے، پھر کوئی کھاتا ہوتا ہے، مجھے نہیں وہ اس کی ایگزیکٹ تفصیل پتہ، لیکن بہرحال وہ کسی طرح سے میرا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کسی کی شرارت ہو پیچھے کہ ادا نہ کرو، کورو نو نہ دسو ادا، تاکہ انہوں بعد ڈیموٹ کریے، کیونکہ 1975 میں یہ ہوا تھا کہ جن نے ایگزام نہیں پاس کیا ہوا تھا، اب جنگ کی حالت ختم ہو چکی تھی، جنگ پیچھے رہ گئی تھی، تو جن نے ایگزامز نہیں پاس کیے ہوئے تھے ان کو اپنے سبسٹینٹیو رینک پہ واپس ریورٹ کر دیا گیا۔ اچھا، میں موج میں تھا کہ میں نے تو امتحان پاس کیا ہوا ہے۔ 1975 میں 1 سال بعد باقیوں سے، اپنے کورس میٹس سے، میں اپنے سے جو جونیئر تھے جب وہ پروموٹ ہوئے تو مجھے بھی پروموٹ کر دیا گیا۔ میرے خیال ہے اپریل کا مہینہ ہی ہوگا، اور کوئی 2 کی مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک دن وہ بڑا منحوس سی او تھا، یہ کالے رنگ کا خٹک، جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور تھا بھی مردان کا۔ تو مردان کے تو پٹھان ویسے ہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور گورے چٹے بھی ہوتے ہیں، کالا پتہ نہیں کتھوں آیا سی۔ اور ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ایک 9FF کے سی او ہوتے تھے کرنل بختیار احمد خان خٹک، بڑے کمال کے افسر تھے، اور ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، اور بریگیڈیئر ہو کے وہ ریٹائر ہوئے۔ اور فوج کے بعد بھی میں انہیں ایک بار 1987 میں ملا، تو میں نے ایک بار ان سے کہا تھا، وہ لال چہرہ تھا ان کا، خوش شکل آدمی۔ میں نے پوچھا کہ سر یہ ہمارا سی او اتنا کالا کیوں ہے؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ میں یہاں نہیں سنانا چاہتا، لیکن جواب انہوں نے ستھرا دیا، کرنل BA کے خٹک نے، بریگیڈیئر لیٹر۔
تو اینی وے اب یہ ہمارا بھی خٹک تھا، اس نے لکھتا نہیں تھا ویسے اپنے نام کے ساتھ خٹک، شاید اپنے کالے رنگ کی وجہ سے شرمندہ تھا. تو وہ اپنا میں ایک دن ریجیمنٹل آفیسز کی طرف گیا تو یہ کالا باہر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا. تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے، مجھے ویسے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ آرڈر آ گیا ہے کہ چونکہ میں نے امتحان نہیں پاس کیا ہوا تو مجھے ڈیموٹ کر دیا جائے. تو میں بے فکر تھا کہ یار میں نے تو امتحان پاس کیا ہوا ہے، مجھے کیسے ڈیموٹ کریں گے. تو میں وہاں گیا تو مجھے کہتا ہے، سلمان تمہیں تو ڈیموٹ کرنا پڑے گا، تمہارا کورو نہیں ہوا سینٹرل آفیسرز ریکارڈ آفس کا ریٹرن نہیں آیا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، تو تمہیں ہم کر دیں گے 2 ہفتے کے بعد پروموٹ. تو میں نے دل میں سوچا کہ آہو کالیا تو کریں گا مینو پروموٹ واپس. تو یہ تو ایک کہانی ہو گئی، تو ڈیموٹ ہو گیا میں. لیکن وہ یہ کہ مطلب کیا میں کرتا کیا تھا، میں معصوم آدمی تھا، کرتا کرتا میں کوئی خاص حرکتیں نہیں تھا. ہمارا ایک ایڈجوٹنٹ تھا، بہت ہی پتہ نہیں کیسا بندہ، کیا کہوں، میں نام بھی نہیں بتانا چاہتا. اس کے کورس میٹ جو ہیں نا، ایک جنرل ہو کے ریٹائر ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان، جنہیں ہم یار دوست ٹمبل کہتے ہیں. ان کے ساتھ بھی میری بڑی دوستی تھی، مجھ سے کافی کورس سینئر تھے، 4 کورسز سینئر تھے، 5. تو ایک بار میں نے ٹمبل سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے کورس کے میں نے سارے آفیسرز بڑے اچھے دیکھے ہیں، یہ ہمارے پاس آپ نے کیا ایک آئٹم بھیجا؟ تو کہتے ہیں اٹ ٹیکس آل کائنڈس ٹو میک اپ اے کورس. تو یہ ہمارے پاس ایک آئٹم تھا اس کورس کا. تو میری ان سے بنتی نہیں تھی، اور شروع سے ہی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ جو آرکیٹیپل چول نہیں ہوتے، یہ وہ تھا آدمی. مثلا کوئی بات پوچھ لو تو جواب کیا دیتا تھا، اگر پروفیشنل آپ کوئی بات پوچھ لیں، آئی نو اٹ سو آئی وونٹ ٹیل یو. تو یہ بندے کے ساتھ مطلب پھر وہ ذرا لگتی پھکتی تھی میری. یہ اتفاق یہ ہوا کہ میرا کمرے کے نیچے اس کو کمرہ مل گیا. تو میں رات کو جب کلب سے آیا کرتا تھا، اور یہ کلبنگ ٹائپ نہیں تھا، یہ سو جاندہ سی 9 بجے. میں جب رات کو 10 ساڑھے 10 بجے کلب سے آتا تھا تو میں کمرے میں آ کے پہلے پلنگ اٹھا کے دھاڑ سے مارنا زمین پہ، پھر میز گھسیٹنی، پھر ڈرل کی پریکٹس شروع کر دینی، لیفٹ رائٹ دھاڑ 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 دھاڑ، کچھ چیزیں مارنی، کچھ ادھر کھڑاک کرنا کہ بندہ تنگ ہو. اور اسی طرح زندگانی گزرتی گئی. تو تنگ بڑا ہوتا تھا. اور ایک دن مجھے دفتر میں بلا کے کہا بھی کہ یار یہ تم کیا شور کرتے ہو، میں سو نہیں سکتا. میں نے کہا سر مطلب کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، تحمل حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، چھت نہیں گرے گی. پھر سردیوں میں کھاریاں، 1970s کے کھاریاں میں کچھ نہیں تھا، کوئی مطلب بہت کھلے علاقے تھے جس میں جنگل تھے. مثلا ہمارا 6 آرمرڈ ڈیو آرٹلری میس کے سامنے ایک بہت بڑا جنگل تھا ٹالی کا، اور اس میں گیدڑ، لومڑ، یہ اپنا سور بہت بے شمار ہوا کرتے تھے. اور سردیوں میں خاص کر کے یہ سارے جانور سڑکوں پہ دگڑ دگڑ بھاگے پھرتے تھے. اور گیدڑ آ کے ہمارے میس کے آس پاس رات کو ہاؤلنگ بھی کرتے تھے. تو میں نے آواز ان کی نکالنی سیکھ لی، اور میں بڑی شدھ آواز، ابھی تک بڑی شدھ آواز نکال سکتا ہوں گیدڑ کی، نکال کے نہیں دکھاؤں گا. میں رات کو کلب سے آتا تھا نا، خاص کر کے سردیوں میں، تو ایڈجوٹنٹ کی کھڑکی، پچھلے جو ڈریسنگ روم کی کھڑکی تھی اس کے ساتھ بیٹھ کے میں ہاؤلنگ شروع کر دیتا تھا. یہ ایڈجوٹنٹ بیچارے نے آ کے وہ چھوٹی سی ایک ہوتی تھی وہ کھڑکی میں سے نکالنی اور باہر کو وہ شو شا کرنا. میں تھوڑی دیر کو چپ ہوتا تھا، پھر میں شروع ہو جاتا تھا. تو یہ بیچارہ کافی تنگ تھا، باہر نہیں آتا تھا. تو ایک دن میں دفتر میں اس کے گیا تو یہ صوبیدار میجر پاس کھڑا تھا اور یہ کچھ انسٹرکشنز اس کو دے رہا تھا. تو پھر کہتا ہے کہ صاحب ذرا میرا پسٹل بھی ڈرا کر دیں اور 12 راؤنڈ. رات کو گیدڑ بڑے آتے ہیں، میں نے گیدڑ مارنے ہیں. اس دن آیا گیدڑ تھے، اس تو بعد نہیں بولیا. لیکن وہ اوپر کا جو دھما چوکڑی تھی نا وہ برابر جاری رہی.
اچھا پھر دو تین واقعات مجھے ایڈجوٹنٹ کے ساتھ یاد ہیں جو ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ وہ چونکہ لگتی پھگتی تھی نا، ایک دفعہ ہم صبح جو پی ٹی ہوا کرتی تھی اس کے لیے میں آیا تو جو ہمارا ریجیمنٹل حولدار میجر تھا اس نے سیٹی بجائی اور وہ ریجیمنٹ فالن ہو گئی اور یہ آفیسرز ادھر کھڑے تھے اور یہ بھی فالن ہونے کے لیے جا رہے تھے. میں نے اپنا بائیسیکل کھڑا کیا اور میں بھی بھاگ کے شامل ہو گیا. 10 بجے مجھے پھرلا آ گیا، ایکسپلین وائی ڈسپلنری ایکشن شوڈ ناٹ بی ٹیکن اگینسٹ یو. میں نے کیا لکھ کے بھیجا، کاش کہ میں نے اپنی پرسنل فائل سنبھال کے رکھی ہوتی. وہ جب میں نے فوج چھوڑی تو میں نے اس کو تتر بتر کر دیا. اس میں یہ لگا ہوا تھا، میں نے جواب لکھ کے بھیجا، I joined the parade with the rest of the officers, therefore either I wasn't late or all the other officers were also late. تو ظاہر ہے پھر آگ تے لگنی سی. دوسرا کیس یہ ہوا تھا کہ ایک بار ہم ایک ایکسرسائز پہ تھے اور ڈپلائمنٹ کے کوئی 10 منٹ کے بعد ریڈیو کے اوپر، وائرلیس کے اوپر مجھے ریجیمنٹ سے کال آئی 53، میرا کال سائن ہوتا تھا 53 سینڈ ڈاٹا اوور. اور وہ ڈاٹا کیا ہوتا تھا، وہ گن پوزیشنز کا، کہ کہاں گن پوزیشن ہے، کمانڈ پوسٹ کہاں لگی ہوئی ہے، گرڈ ریفرنسز اس کے بھیجنے ہوتے تھے. اور ہم ابھی کام ہی کر رہے تھے اور مطلب آپ فج بھی کر سکتے تھے کہ آپ اندازے سے نکال لیں، لیکن تھوڑا سا تھا کہ یار ایکچوئل نکال کے بھیج دیں. تو ہم کر رہے تھے کام، میرا سگنل انسی اور تو میں نے کہا ویٹ آؤٹ، بند کر دیا. 5 منٹ لنگے، پھر 53 سینڈ ڈاٹا اوور. اور جب تیسری باری آیا نا ایڈجوٹنٹ صاحب کا، وہ ایڈجوٹنٹ ہی تھا ایئر پہ، تو میں نے کہا مین آر ورکنگ ہیئر ناٹ مشینز، آؤٹ. 2 منٹ نہیں گزرے سی، منٹ گزریا سی. ایک وہ جو فیلڈ ٹیلی فون لگ چکے تھے، فیلڈ ٹیلی فون کی تار بچ چکی تھی، ٹر بجا اور وہی کالا سی او، سلمان I should have answered you on the air, but the whole Div artillery was listening, so I am talking to you on the phone. اور پھر اس نے میری کس کے کلاس لی. تو میں سنتا رہا، میں کیا کہتا، یس سر کر کے. جب وہ فارغ ہو گیا تو میں یس سر کر کے بند کر دیا. پر ایڈجوٹنٹ نو میں کتنے پسند آنا سی تے سی او نو میں کتنے پسند آنا سی. تو اس قسم کی باتیں تھیں. اور ایک بات جو مجھے یاد نہیں تھی، اور میرے بیٹری کوارٹر ماسٹر حولدار جو بعد میں صوبیدار ہو کے ریٹائر ہوئے، بہادر خان ان کا نام تھا، وہ ایک ری یونین پہ کوئی 10-12 سال پہلے انہوں نے مجھے بات یاد کرائی کہ سر وہ تو یاد ہے جدوں وہ سی او نو شک پی گیا کہ ساڈی جڑا بیٹری دا سٹور ہے، اکوپمنٹ سٹور ہے، وہ کوئی اسی ہیرا پھیری کیتی ہوئی ہے. تو وہ ساڈے ڈاکیومنٹس کو چیکنگ ویکنگ ہوئی اور پھر ساڈے ڈاکیومنٹس منگوائے اور تانوں اور مینوں سد لیا اپنے دفتر وچ. تو میں نے کہا نہیں. کہتا نہیں یاد کرو، فلانے سال دی گل ہے اور فلاں گرمیوں کا مہینہ تھا اور ایسے. تو پھر کچھ مجھے ہلکا ہلکا یاد آنا شروع ہوا. کہتا ہے کہ وہ سی او نے کافی اونچی آواز میں وہ ساری فائلیں اس نے دیکھی. اس کے بعد کافی اونچی آواز میں آپ کے اور میرے اوپر وہ گرجا، اور اس کے بعد اس نے وہ فائلیں اٹھا کے زمین پہ پھینکی اور کہتا ہے گیٹ آؤٹ آف ہیئر. تو آپ نے آرڈر دیا، سامنے سلام، ہم نے سلوٹ کیا. آپ نے کہا الٹا پھر، جلدی چل، اور ہم کمرے سے باہر آ گئے. ہم نے فائلیں نہیں اٹھائیں. تو وہ پھر مجھے ہلکا سا وہ واقعہ یاد آ گیا. ہم فائلیں نہیں لے کے آئے اور ہم اپنی بیٹری میں آ گئے. باہر بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ وہ اپنے سٹک آرڈرلی کو کہے کہ بھائی یہ فائلیں اٹھا کے دو ان کنجروں کو. ہم اپنی بیٹری میں آ گئے. کوئی 15-20 منٹ کے بعد ایک آفس رنر وہ فائلیں لے کے آ گیا کہ یہ مل گئی ہیں. اور ایڈجوٹنٹ صاحب نے سلام کہا. ایڈجوٹنٹ صاحب نے پھر تھوڑی سی میری کلاس لی کہ کیا تم کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے. تو وہ جب موقع ملا کالے کو
کہ مجھے ڈیموٹ کر دے. وہ آ گیا سینٹرل آفیسرز ریکارڈ آفس سے کہ میں نے امتحان نہیں پاس کیا ہوا. تو اس نے 1 منٹ نہیں لگایا, انہوں نے کہا سلمان تمہیں تو ڈیموٹ کرنا پڑے گا. اور شکل پہ وہ گلی جو تھی وہ دیکھنے والی تھی اس منحوس کے. اور اس کے بعد وہ بھول گئی دنیا. اور پھر وہ میں اتنا تنگ پڑ گیا کیونکہ میں ذرا منہ پھٹ تھا. میری اپنے دونوں کمانڈر آرٹلری جو بریگیڈیئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں بنی تھی. ان کے بھی میں نام نہیں لوں گا. دونوں میرا خیال ہے مر چکے ہیں. ایک کو تو کینسر ہو گیا تھا. تو میں اتنا تنگ پڑ گیا ادھر جب ایک بریگیڈیئر میرے ساتھ دو بدو جنگ میں تھا تو کہ میں نے ایک دن آ کے اپنے سی او کو کہا کہ مجھے ایڈورس رپورٹ دیں. میرا تو رشتہ دار کوئی نہیں ہے کہ میں اپنی پوسٹنگ کرا لوں. مجھے ایڈورس رپورٹ دیں تاکہ میں اس یونٹ سے جاؤں. تو وہ بڑا خوش ہوا کالا. کہتا ہے ہاں تمہیں تو دینی پڑے گی. اور مجھے ایڈورس رپورٹ ملی. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ وہ ایڈورس رپورٹ جو مجھے ملی اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 3 مہینے یا 6 ہفتے کے اندر اندر آپ کو اس یونٹ سے پوسٹ کر دیا جاتا ہے کہیں اور کہ آپ ریویو ہو جائیں. 6 مہینے گزر گئے, میں پوسٹ آؤٹ ہی نہیں ہو رہا. پھر ہمارا ایک کورس میٹ ہمارے وہاں ڈیو ہیڈ کوارٹر کے اندر سٹاف کیپٹن آیا. تو میں نے اسے جا کے کہا یار یہ 6 مہینے ہو گئے ایڈورس رپورٹ پہ ہوں, ادھر ہی پڑا ہوا ہوں. تو اور وہ بھی حیران ہو گیا مجھے دیکھ کے کہ میں لیفٹیننٹ ہوں ابھی تک. تو پھر پتہ چلا کہ وہ جو میری وہ رپورٹ تھی جو کہ آگے جانی تھی وہ وہیں پڑی ہوئی ہے سیف کے اندر. اور یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہوتا تھا. اچھا ایک بات میں اور بتا دوں کہ میری یونٹ میں کوئی 1.5 سال بیٹری کمانڈر نہیں تھا. میں ایز اے لیفٹیننٹ ہی بیٹری کمانڈر تھا. پھر ایک دن خبر آئی کہ میجر منیر احمد بیٹری کمانڈر آ رہے ہیں. اور جیسے فوج میں کہتے ہیں ریپوٹیشن پریسیڈز, تو ریپوٹیشن یہ آئی کہ میجر منیر احمد ایک اسٹرکٹ ڈسپلنیرین ہے, پروفیشنلی ویری ساؤنڈ. چونکہ میری بیٹری خالی تھی تو ایڈجوٹنٹ نے کہا کہ پتر ہون تو تیار ہو جا, ہون اسی کھڑاک ویکھنا ہے. تو اور ان کا خیال تھا نا کہ میں ایک ذرا تھوڑا ڈسپلن میرا مطلب لیکس قسم کا تھا. میں بڑا ایزی گوئنگ بندہ تھا. اور یہ کہ میجر منیر بہت ڈسپلنیرین ہے تو میری مصیبت آئے گی. تو میجر منیر آئے اور بہت ہی کڑک آدمی. اور پھر ایک ایکسرسائز پہ ہمیں جانا پڑا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کوئی میرا خیال ہے میجر منیر کے آنے کے 2-4 ہفتے کے اندر اندر ہی ہمیں ایکسرسائز میں جانا پڑا, جس میں انہوں نے پہلے اپنا سکہ صحیح کا بٹھا دیا تھا ہم پہ. اور اس ایکسرسائز میں ریڈیو وائرلیس ٹرانسمیشنز لمبی لمبی کرنی تھیں. مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کیا کرنا تھا. اور ہماری اتنی پرفیکٹ ٹرانسمیشنز تھیں کہ وہ کالا بھی اس سے بھی رہا نہیں گیا کہ ایک شام جب ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہتا ہے کہ یہ منیر کی اور اس کی ریڈیو ٹرانسمیشن بڑی پرفیکٹ تھی. تو ہماری بڑی دوستی تھی. میری میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو 6.5 سال نوکری کی اس میں نے جتنا میجر منیر کے ساتھ انجوائے کیا کسی بیٹری کمانڈر کے ساتھ نہیں انجوائے کیا. بدقسمتی سے وہ رہے تھوڑے دن, اس کے بعد وہ سٹاف کالج کے لیے چلے گئے. بیچ میں ان کا ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا, ٹانگ فریکچر ہو گئی اور وہ سی ایم ایچ میں ایڈمٹ رہے کافی عرصہ. تو وہ لانگ ڈسٹنس بیٹری کو کمانڈ کرتے رہے, میں ہی ہوتا تھا بیٹری میں. تو وہ جو ہمارے ایڈجوٹنٹ کو تھا نا کہ اب میجر منیر نے اس کی کس کے کلاس لینی ہے اور اس کو بیٹری سے آئے گی اس کی ایڈورس رپورٹ کی ریکویسٹ, تو وہ نہ ہو سکا. تو یہ تھوڑی سی ایک داستان تھی فوج کی.